سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس
کرام، سامعین محترم، اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں تواڈے سامنے خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین من صحیح معنیت دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے پوری کائے انسانیت پیدا کیتا ہے، اور پوری انسانیت وچوں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور سارے انبیاء دے وچوں میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء دے وچوں نبی علیہ السلام نو افضل تے اعلیٰ بنایا، اسی طرح سارے انبیاء دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصیات عطا کیتیاں نے جو دیگر انبیاء علیہ السلام نو عطا نہیں کیتیاں۔ آپ علیہ السلام ان خصوصیات کے اندر دیگر انبیاء دے اندر نمایاں نظر آ رہے نے۔ آپ دیاں بہت ساریاں خصوصیات نے۔ آپ دی خصوصیات وچوں آپ علیہ السلام دی ایک اے بھی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمان دی معراج کرائی،
نبی پاک علیہ السلام تو پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسے نبی نو آسمان دی سیر نہیں کرائی، آسمان تے اللہ رب العالمین نے نہیں بلایا۔ اگر آسمان دی سیر کرائیے تو میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کرائیے۔ اعزاز اے امتیاز اگر نبیاں دے وچوں کسی ذات نو حاصل ہویا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نو حاصل ہویا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام دے وچوں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو سارے انبیاء دا سردار بنایا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دی ایک خصوصیت ہے، ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے۔ جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک آئے نے، اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء تے آپ علیہ السلام نو سرداری عطا فرمائی۔ آپ انبیاء دے بھی امام بن کے آئے نے، پوری کائنات دے بھی آپ علیہ السلام امام بن کے آئے نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تم پوری کائنات واسطے میں ڈران والا بنا کے بھیجیا تے خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا۔ اے اعزاز، اے مقام اگر اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے عطا کیتا ہے۔ قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبان مبارک دے اندر اعلان کر کے کہہ دیو۔ اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی اپنی زبان مبارک دے اندر اعلان کر کے کہہ دیو انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے پوری کائنات دے لوگو، اے لیندے والے ہو، اے چڑھدے والے ہو، دکھن والے ہو، پہاڑ والے ہو، پوری کائنات دے لوگو سن لو انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔
اللہ رب العالمین نے مینوں پوری کائنات واسطے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا واسطے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مینوں پوری کائنات واسطے بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مینوں پوری کائنات واسطے خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کوئی نبی آیا ایک پنڈ دی طرف آیا ہے، کوئی نبی آیا ایک قصبے دی طرف آیا ہے، کوئی نبی آیا ایک علاقے دی طرف آیا ہے، کوئی نبی ضلع دار بن کے آیا ہے، کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد پوری کائنات واسطے اللہ دے نبی بن کے آئے نے تے آخر الزمان بن کے آئے نے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام پوری کائنات دے قیامت تک واسطے نبی بن کے آئے نے۔ اور آپ دی خصوصیت دے وچوں، آپ دی خصوصیات دے وچوں ایک آپ دی اے بھی خصوصیت ہے، آپ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے چند نام نے، میرا ایک نام احمد ہے، ایک میرا نام محمد ہے، ایک میرا نام حاشر ہے، ایک میرا نام ماہی ہے، ایک میرا نام عاقب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک نام محمد ہے۔ محمد دا معنی ہے کہ جیڑا جگ وچوں، جدی جگ وچوں سب نالوں زیادہ تعریف ہوئے اس ذات نو محمد کیا جاندا ہے، اور احمد اس ذات نو کیا جاندا ہے جیڑا پوری کائنات وچوں بڑھ کے اللہ دی تعریف کرے، اللہ دی بڑائی بیان کرے، اس ذات نو احمد کیا جاندا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے نے ایک میرا نام ماہی ہے، ماہی دا مطلب ہے مٹان والا۔ اللہ میری آمد دی وجہ تو اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے۔ ایک میرا نام عاقب ہے، عاقب دا معنی سب تو پیچھے آن والا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے لیس لہ نبی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اللہ دا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دی دیگر انبیاء دے وچوں ایک خصوصیت ہے۔ آپ دی خصوصیات دے وچوں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے نے۔ آپ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے اللہ رب العالمین نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا نبی اللہ دا رسول وخاتم النبیین،
اللہ رب العالمین فرماتے نے میں اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے، سارے تو آخر تے بھیجیا ہے، میرے نبی محمد تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے نے میں اپنے نبی دی ذات تے نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام دی ایک خصوصیت ہے دیگر انبیاء دے وچوں کہ آپ علیہ السلام آخر الزمان نبی بن کے آئے نے، آخری نبی بن کے آئے نے۔ اور آپ علیہ السلام دیا خصوصیتاں وچوں ایک آپ علیہ السلام دی اے بھی خصوصیت ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ دے اندر موجود نے، جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، حضرت جبریل امین نبی پاک دے کول موجود نے، آسمان تو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے کہ جویں آسمان دا کوئی دروازہ کھلے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان دی طرف نظراں اٹھائیاں، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے آسمان دا آج او دروازہ کھلیا جڑا اس تو پہلے کھلیا ہی نہیں، او دروازہ کھلیا جڑا اس تو پہلے کھلیا ہی نہیں۔ اور اس دروازے تو ایک ایسا فرشتہ اللہ دی زمین تے آیا ہے، وہ اس تو پہلے اللہ دے نبی دی آیا ہی نہیں۔ وہ فرشتہ آکے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دی اندر سلام عرض کردہ السلام علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آکے بیٹھ جاندہ ہے تے آکے خوشخبری سناندہ ہے ابشر بنورین، اللہ دے نبی جی تانوں دو نوراں دیا خوشخبریاں نے۔ نبی علیہ السلام فرشتہ آکے دو نوراں دیا خوشخبریاں سناندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو آکے فرشتہ کہندہ ہے اللہ دے نبی جی اے نور تواڈے تو پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے گئے، اے نور اگر عطا کیتے گئے نے تے تانوں ہی عطا کیتے گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلا نور، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او فرشتہ ایک نور اے لے کے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرشتہ آکے اس نور دی خوشخبری سناندہ ہے، یعنی اللہ دے نبی جی تانوں ایک نور عطا کیتا گیا جنہوں سورۃ الفاتحہ کیا جاندہ ہے، تواڈے تو پہلے کسے نو اے نور عطا نہیں کیتا گیا۔ دوسرا نور فرشتہ عرض کردہ اللہ دے نبی جی اللہ نے تانوں سورۃ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں عطا کیتیاں نے، تواڈے تو پہلے کسے نبی نے اے عطا نہیں کیتیاں گئیاں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
سونے محبوبہ تانوں اللہ رب العالمین نے ایک نور سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ کے جیڑی بھی دعا کردا اللہ اپنے بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے، اپنے بندے دی دعا نو شرف قبولیت نال نواز دیندے نے۔ یہ آپ علیہ السلام دی ایک خصوصیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ دیاں آخری آیتاں اللہ نے نبی پاک تو پہلے کسی نو عطا نہیں کی تھیاں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دی ایک خصوصیت ہے۔ اور آپ علیہ السلام دی خصوصیت سماعت فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والا دن برپا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، ہر ایک بندے وہ دے اتے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر آدمی پریشان ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے اگر کوئی آدمی نکلے گا وہ دی قبر پھٹے گی تے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے گی۔ فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اپنی قبر دے اندر باہر نکلاں گا اور اللہ رب العالمین دے فرشتے قیامت والے دن سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں قبر دے اندروں نکلاں گا فرشتے منوں جنت دا لباس پہنا دیں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین منوں اپنے عرش دے دائیں طرف کھڑیاں کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین میرے تو علاوہ مخلوق وچوں ایک کسی نو اعزاز نہیں عطا کرے گا، اگر اے اعزاز اے مقام ملے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیتاں وچوں آپ علیہ السلام دی ایک اے بھی خصوصیت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، نبی دا دل جاگدا رہندا ہے۔ اے بھی آپ علیہ السلام دی خصوصیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی دی تسی بھیتر پڑھن تو بغیر ہی سو جاندی ہو۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میریاں اکھاں سو جاندیاں نے، میں محمد دا دل جاگدا رہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا دل جاگدا رہندا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام دی خصوصیت ہے اور آپ علیہ السلام دا دیگر انبیاء دے وچوں مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیات وچوں ایک اے بھی آپ دی خصوصیت ہے آپ لیٹ جان، آپ سو جان، آپ دا وضو مبارک ٹوٹدا نہیں ٹوٹدا۔ اسی تسی سو جائیے ساڈا وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کڑوٹ لے کے لیٹ جاندا ہے یا کسی دیوار دے نال ٹیک لگا لیندا ہے یا زمین تے لیٹ جاندا ہے انہوں نیند آ گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، وہ دا وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام سو جان، آپ علیہ السلام دا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ دا وضو برقرار رہندا ہے۔ ایک اور آپ دی خصوصیت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر آدمی دے نال ایک فرشتہ ہوندا ہے اور ایک جن ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے
اے اللہ دے نبی جی کیا تواڈے نال بھی جن ہے تواڈے نال بھی فرشتہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ہاں میرے نال بھی جن نے میرے نال بھی فرشتہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس جن میرا مطیع کر دیتا ہے، فاسلم او میرا مطیع ہو گیا سوائے خیر دے سوائے حق بات دے علاوہ مینوں اور کوئی بات کہندا ہی نہیں۔ اے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے۔ تانوں بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے، مینوں بھی گمراہ کر سکتا ہے، بڑے بڑے ولیاں نوں بھی گمراہی دے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ وہ دا اثر انسان تے ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے نہیں ہوندا۔ اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں جویں جسم دے اندر خون گردش کردا ہے حرکت کردا ہے اسی طرح ہی ہر بندے دے جسم دے اندر شیطان حرکت کردا ہے، وہ دے ذہن دے اندر برے خیالات پیدا کردا ہے، انہوں سیدھی راہ تو بھٹکان دی کوشش کردا ہے، انہوں برے رستے دی طرف لیاوندا ہے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک یہ بھی خصوصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے سارے انبیاء تو آخر تے نے اور قیامت والے دن سب تو پہلے اللہ دی جنت اندر جان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی دنیا دے اون دے اعتبار نال سب تو آخر تے آئے ہاں، اور جب اللہ دی جنت اندر جانا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سب تو پہلے اسی اللہ دی جنت اندر جاواں گے۔ اور کتنا پیارا منظر ہوئے گا، کتنا سہانا منظر ہوئے گا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو لے کے اللہ دی جنت دی طرف جا رہے ہون گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے سامنے سارے نبیاں دیاں امتاں نو پیش کیتا گیا ہے، کسے نبی دے نال ایک آدمی ہے، کسے نبی دے نال 2 آدمی نے، کسے نبی دے نال 20 آدمی نے، کسے نبی دے نال 100 آدمی ہے۔ ایک بڑی امت میں دیکھ رہا ہوں، کافی سارے لوگ نے، نبی اگے ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پوچھیا اللہ جی اے کیڑے نبی دی امت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے اے اللہ دے نبی جی اے نبی موسیٰ دی امت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایک امت ویکھی گروہاں دی شکل دے اندر جا رہی ہے، جھنڈاں دی شکل اندر جا رہی ہے، کافی کثیر تعداد دے نال اللہ دی جنت اندر جا رہے نے لوگ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اللہ جی اے کیڑی امت ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈی امت ہے۔ فرمایا کہ اے تواڈی امت ہے۔ سارے انبیاء دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک اعزاز حاصل اے ہویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آئے نے، سارے نبیاں دیاں امتاں نالوں بڑھ کے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ہوئے گی۔ سب نالوں بڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں اپنی امت کو لے کے اللہ دی جنت دی طرف جا رہا ہواں گا۔ اللہ دے فرشتے، اللہ دے ملائکہ استقبال کرن واسطے جنت دے دروازے دے اگے کھڑے ہون گے۔
جدو نبی پاک علیہ السلام دی امت جنت دے قریب پہنچے گی، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے جدو جنتی لوگ جنت کی طرف جان گے، انہاں واسطے میرے ملائکہ استقبال کرن گے، جنت دے دروازے کھول دیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اگے اگے ہون گے، دربان جنت پوچھے گا تسی کون ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کہن گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا مینوں اس بات دا ہی حکم دیتا گیا سی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤن پھر دروازہ کھولنا ہے۔ نبی پاک فرمان گے میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی امت نوں لے کے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا امتی بنائے۔ آپ علیہ السلام دا دیگر انبیاء دے وچوں اعزاز ہے کہ سب تو پہلے اللہ دی جنت اندر جان گے، نبی پاک علیہ السلام جان گے آپ دی امت جنت اندر جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ رب العالمین نے مینوں عطا کیتیاں نے، میرے تو پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے مینوں ہر کالے اور گورے دی طرف پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات واسطے مینوں نبی بنا کے بھیجیا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دی خصوصیت ہے۔ کوئی نبی آیا ہے ایک علاقے دی طرف آیا ہے، کوئی ایک پنڈ دی طرف آیا ہے، کوئی ایک ضلع دی طرف آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا، پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام دا اعزاز ہے دیگر انبیاء دے اندر۔ اور دوسرا آپ دا اعزاز نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے مال غنیمت اللہ رب العالمین نے میری امت حلال کر دیتا ہے۔ جب کفار دے نال جنگ ہوئے اور جنگ کرن دے دوران جڑا انہاں کول مال مسلمان وصول کرتے نے، کھو لیندے نے، انہاں دا مال و دولت مکان، انہوں مال غنیمت کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے دیگر جڑے پہلے انبیاء نے انہاں اتے مال غنیمت حلال نہیں سی، اگ آسمانہ تو آندی اگ انہوں کھا جاندی۔ اللہ رب العالمین نے میری امت واسطے مال غنیمت کو حلال کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تیسری میری خصوصیت، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا میرا دشمن ہے ایک مہینے دی مسافت دور ہے تے میرا او دے اتے رو پہ جاندا ہے، میرا ڈر او دے اتے پہ جاندا ہے، میرا نام سن کے ڈر جاندا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے نے اللہ رب العالمین نے پوری زمین میری امت واسطے پاکیزگی دا ذریعہ بنا دیتا ہے اور مسجد بنا دیتا ہے۔
دیگر جڑے انبیاء علیہم السلام سن انہاں دی امتاں انبیاء اپنے اپنے عبادت خانے دے اندر اگر عبادت کرتے سن تو پھر قبول ہوندی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے واسطے اور میری امت دے لوگوں واسطے پوری زمین مسجد بنا دیتا ہے، سوائے چند جگہ تے رستے دے اندر نماز پڑھنا تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ ہمارا میں اونٹاں دا باڑا ہے، کعبۃ اللہ دی چھت ہے، ان چند جگہ تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین اللہ رب العالمین نے میرے واسطے میری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے کہ جتنے بھی نماز دا وقت ہو جائے اتنے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندے دی نماز کو قبول کر لاں گا۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی دیگر انبیاء دی اندر خصوصیت ہے کہ ساری زمین اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سب نالوں پہلے قیامت والے دن آپ علیہ السلام اپنی امت دی شفاعت کرنگے۔ شفاعت دا سب نالوں پہلے شفاعت کبریٰ دا اگر اعزاز ملے گا تو میرے اور تو ہڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے گا۔ قیامت دا دن بہت سخت ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا قیامت والا دن۔ سارے لوگ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، تسی ساڑے باپ اللہ کے دعا کرو، اللہ کے سفارش کرو، اللہ ساڑا حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے کول جان گے، نوح علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، پھر حضرت موسیٰ دے کول جان گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، پھر لوگ چل دے نبی عیسیٰ دے کول جان گے، نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ دے جڑے آخری نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول جاؤ، او اللہ دے دربار دے اندر سفارش کرن گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ساری کائنات میرے کو لائے گی، قیامت والے دن سب تو پہلے سفارش دا اگر اللہ رب العالمین حق ادا کرے گا، مرتبہ عطا کرے گا، میں محمد ہی عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کافی دیر لمبے سجدے کرن گے، اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے محبوب سل توتا ارفع راسکا سل توتا، اے میرے محبوب اپنے سر اٹھاؤ، جو منگو گے عطا کیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دی سفارش کرتے جان گے اور اپنی امت دے لوگانوں بخشاندے جان گے۔ یہ دیگر انبیاء دے وچوں اعزازات اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اپنا دی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے دے مطابق اللہ رب العالمین گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی وقت تشریف لے آیا کرو، بالکل تھوڑا جا وقت ہے، مختصر جمعے دا ٹائم ہوندا ہے، وقت تشریف لے آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دے گھر دے نال بھی تعاون کریا کرو۔ اللہ دے گھراں دا نظام تساں دوست احباب دے تعاون دے نال چلدا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سانو اپنے گھر دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون دی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله